اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور میں شاہرام خان اور ان کی ٹیم کو داد دیتا ہوں کہ جس طرح آج انہوں نے یہ اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور جس طریقے سے شاہرام خان نے پوری پریزنٹیشن آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ اتنے ریفارمز ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے۔ اس سے پہلے بھی 5 سال ہماری حکومت رہی، اس میں بھی کافی ریفارمز ہم نے کیے تھے، اور اس حکومت میں جو ہمارے تقریباً 3 سال پورے ہو رہے ہیں، اس میں جس طرح انہوں نے کام کیا تو یہ میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور انشاءاللہ جو میری طرف سے چیف منسٹر کی طرف سے ان کی جو بھی مدد ہوگی، ان کی جو بھی ضروریات ہوگی، انشاءاللہ وہ میرے طرف سے ان کو ضرور پرووائڈ کی جائے گی۔ تو شاہرام خان نے بڑی ڈیٹیل بات کی، ایک ایک ریفارمز پہ انہوں نے بات کی، اسکول لیڈرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے سیکنڈ شفٹ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے بات کی، ای ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی کے حوالے سے بات کی، اور جو آج کا مین پروجیکٹ ہے، جو ان کا مین آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ جس طرح وہ ٹاٹ سے ٹاٹ تک کا سفر ہے جو انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو جو ہمارے مستقبل کے ہے، ان کا اس ملک کا مستقبل ان سے وابستہ ہے، ان بچوں سے، تو ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کے ساتھ ہم کوئی اچھائی کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کا ہم پہ حق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پہلی حکومت، جتنی بھی حکومتیں آئی، یہ وہ نہیں کر سکی جو یہ حکومت اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے، اپنے مستقبل کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ میں ان کو داد دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہ 2 سٹیپس میں، 2 فیزز میں، یہ سارے سکولز کو تقریباً 26 لاکھ بچوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ 6 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے۔ یہ اپنے سارے سکولوں کو، میرے خیال میں شاہرام خان نے آپ کو بتا دیا کہ سارے سکولوں میں یہ فرنیچر پرووائڈ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں، 6 ارب روپے اسپیئر کرنا، پھر اپنے بچوں پہ لگانا، اور پھر جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وقت پر یہ فرنیچر پرووائڈ کرے، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے پارٹ سے تو ہو گئے، ہم نے فنڈز پرووائڈ کر دیے، لیکن یہ اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے، شاہرام خان کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، سیکرٹری یحییٰ کے لیے، ان سب کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ بر وقت یہ فرنیچر پرووائڈ کر سکے۔ میں 4تھی تک میں خود ٹاٹ اسکول پہ پڑھا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ جب ٹاٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کیا ہے، اور جب آپ کو فرنیچر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ بالکل یہ جو انہوں نے ویڈیو دکھائی، یہ بہترین ویڈیو تھی، اس میں جو بچے جس طرح خوش ہو رہے تھے، بچے ہوتے پول ہوتے ہیں، وہ انہوں نے جس طرح انجوائے کیا ویڈیو میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ان کو یہ فرنیچر مل جائے گی تو اور بھی انجوائے کریں گے، اور بھی صحیح طریقے سے پڑھائی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو میری سوچ ہے، میں نے پہلے دن ان سے کہا تھا کہ آپ سیکنڈ شفٹ پہ چلے جائیں، کیونکہ مجھے احساس ہے ہم سارے یہاں پر جتنے بھی منسٹرز بیٹھے ہوئے، جتنے بھی ایم پیز میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور جہاں پر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایک سکول تقریباً 3 یا 4 سالوں میں بنتا ہے، پھر اس کے لیے ایسینیز کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر سٹاف کو ہائر کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا ایک پروسیس طریقہ کار ہوتا ہے، جس سے گزر کے پھر وہ اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا لمبا پروسیس ہے۔ تو اس کو شارٹ بنانے کے لیے میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہا تھا کہ آپ سیکنڈ شفٹ پہ کام کر لیں، کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس بلڈنگز موجود ہیں، ان ٹیچرز کے ساتھ جو آلریڈی اس اسکول میں پڑھاتے ہیں، پہلے ان سے بات کی جائے کہ آیا وہ ولنگ ہے تو ہم آپ کو ایکسٹرا تنخواہ دیں گے اس کی، تو اس کے مطابق آپ بچوں کو پڑھائیں۔ اگر وہ ولنگ نہیں ہے تو معاشرے میں لیفٹ رائٹ پہ اب ایجوکیشن عام ہو چکی ہے، اور بہت سے ہمیں ٹیچرز مل سکتے ہیں، اور یہ میں شاہرام خان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پی ٹی سی کے ذریعے جو انہوں نے ہائرنگ شروع کی ہوئی ہے، اور پھر خاص کر ہارڈ ایریا میں، پہلی حکومت میں جو ہماری تھی اس میں بھی بار بار میں بولتا رہا کہ آپ ان کی زوننگ کریں،
یہ نہیں ہے پشاور میں ایک اس کو زون بنا دے، کیونکہ یہ سٹی ہے، اس میں آپ کو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ مل سکتے ہیں. آپ ہارڈ ایریا کو علیحدہ کریں، ان کے لیے تھوڑا سا رولز ریلیکس کریں، کیونکہ اگر آپ این ٹی ایس کے ذریعے یا ایٹا کے ذریعے اگر کوئی ٹیچر ریکروٹ کرواتے ہیں تو پھر سفارش ڈھونڈ کے پولیٹیکل لوگوں کے پاس جا کے کوئی نہ کوئی اس کی سفارش کروا دیتے ہیں اور وہ دوبارہ واپس سٹی میں آ جاتا ہے. جو آپ کے ہارڈ ایریا کے سکولز ہیں، ان بچوں کا بھی ہم پہ حق ہے، ان کو بھی ہم نے پڑھانا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ وہ پھر وہاں سے آپ ہائرنگ کر لیں تاکہ وہ آسانی سے اسکول پہ جا سکے اور بچوں کو پڑھا سکے. تو میں شاہرام خان سے آج یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ اس پہ بھی کام کر لیں زوننگ کے حوالے سے، کہ کوئی زون بنا دے، ہارڈ ایریا کو علیحدہ زون ڈکلیئر کر دے اور جو سافٹ ایریاز ہے، جو سٹیز ہے، اس کو علیحدہ کر لے تاکہ ہم اور بھی اپنی ایجوکیشن کو اٹھا سکے. یہ جس اسکول میں کھڑا ہوں، حسنین شہید اسکول، 2018 میں آیا تھا، جہاں پر میرے خیال میں انرولمنٹ کا پروگرام تھا، اور آج میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں. 3 سال ہمارے یوں گزر گئے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ 3 سال کس طرح گزر گئے. تو ہم نے اور بھی محنت کرنی ہے اس 2 سالوں میں جو ہمارے پاس ہے، تاکہ سارے ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو ہم اٹھا سکے. یہ ہمارا کام ہے اور ہم آئے اس لیے. اور یہ گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، یہ ریفارم بیسڈ گورنمنٹ ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہے ہم نے. جس طرح انہوں نے یہ ایک نصاب کا کنسیپٹ آیا جو ہم نے آلریڈی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا، انہیں بھی فیزز وائز میں یہ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے جو امیر کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھتا ہے ان کا ایک نصاب ہوتا ہے، اور جو غریب کا بچہ ہے، ہمارے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جب ایک نصاب ہوگا تو کمپٹیشن میرے خیال میں پھر ہو سکتی ہے. اس وقت کمپٹیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ گورنمنٹ سکولز کا نصاب ایک طرف تھا، اور آپ اگر ان کو دیکھ لیں تو وہ تو کیمبرج اور ان کی نصاب وغیرہ پڑھا رہے تھے. تو انشاءاللہ اس کو ایک کر کے ہمارے جو ہمارے گورنمنٹ سکولز کے بچے ہیں یہ انشاءاللہ ان کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. یہ دل سے پڑھائی کرتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ سکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. تو میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ اس سے ہمارے بچے مقابلے میں آ جائیں گے، اور جو غریب اور عام آدمی کا بچہ ہے وہ کمپٹیشن میں آ جائے گا. تو اس میں بھی ان کی کاوش تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، شاہرام خان کی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس کے علاوہ انہوں نے اسکول لیڈرز کا ایک پروگرام ہے تاکہ ہم اور بھی اپنے اس چیز کو، پڑھائی کو بہتر کر سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ریفارمز یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیے. انشاءاللہ اور بھی ریفارمز ہم لائیں گے ایجوکیشن میں. اور ہمارے اور بھی ٹیچرز بھرتی ہو رہے، جو این ٹی ایس وغیرہ پہ تھے اس پہ آبجیکشن آئی، تو اب ہم ایٹا کی طرف جائیں گے اور ایٹا کے ذریعے نئے ٹیچرز کو ریکروٹ کروائیں گے. ان سے اور بھی ہمیں اچھے سٹاف مل جائیں گے، اور ہمارے ٹیچرز کی جو صورتحال ہے، جو پڑھائی کے حالات ہیں، انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو جائے گا، اور لوگوں کو روزگار بھی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو آخر میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا، لیکن یہاں پر میں بچوں سے ملا تو ان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز آئی اسکول کے حوالے سے. ایک تو میں شاہرام خان سے کہوں گا کہ وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے بات کر لے، تو یہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور کر کے صحیح طریقے سے دوبارہ اس کو رینوویٹ کرا دیں گے، ریہیبلیٹیٹ کروا دیں گے. اور کچھ بچوں نے کہا کہ ہمیں اسپورٹس کی فیسلٹیز چاہیے، تو میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ کرتا ہوں، وہ یا آ کے فیزیبلٹی بنا کے اس اسکول میں جو بھی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں اسکول کے حوالے سے وہ میں ضرور آپ کو دوں گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. باقی وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوگی. لاسٹلی ایک چیز جو میں نے بجٹ میں بھی اس پہ بات کی تھی، جو میرے سپیچز ہے آپ اٹھا سکتے ہیں جلسوں میں، پروگرامز میں، ایجوکیشن کارڈ میں ہم اب بہت سے وظائف اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اس ایلیمنٹری میں ہم ستورِ د پختونخوا ایک ہے، ہائر ایجوکیشن میں رحمت اللہ عالمین اسکالرشپ ہے، کچھ اور اسکالرشپ بھی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ایک ایجوکیشن کارڈ میں اس کو کنورٹ کر لیں، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں جو کمپٹیشن میں آ کے ان کی خواہشات ہے کہ وہ اچھے سکولز میں پڑھے، وہ اچھے کالجز میں پڑھے. وہ غریب کا بچہ وہ میڈیکل کالج جانا چاہتا ہو، تو ان کے اگر والدین غریب ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو میں چاہوں گا کہ اس ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے تو ہم سپورٹ دے سکے. جس طرح ہیلتھ کارڈ تو فری فار آل ہے، وہ تو سب کے لیے ہے. ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ جو ہے وہ کسانوں کے لیے ہے، اس میں سارے کسان ایڈ آن ہو سکتے ہیں.
لیکن ایجوکیشن کارڈ میں ہم پہلے مرحلے میں ٹارگٹ کریں گے کہ جو غریب لوگ ایک میکینزم اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے. تو یہ میری کوشش ہوگی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم ایجوکیشن کارڈ کو لاگو کر سکے تاکہ ہمارے جو غریب بچے ہیں وہ اچھے انسٹیٹیوشن میں تعلیم حاصل کر سکے. تو اس پہ میں لگا ہوا ہوں, انشاءاللہ یہ خوشخبری بہت جلد آپ کو مل جائے گی. اور اس کے ساتھ میں ہائر ایجوکیشن کو بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں, ادھر سے ان کو میں ڈائریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سیکنڈ شفٹ پہ کام کر لے, کیونکہ وہاں پر بھی بچوں کے ایڈمیشنز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس طرح ایک بلڈنگ 4-5 سالوں میں بنتی ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا. اس کے بعد جب اسٹاف کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کافی لمبا پروسیس ہے. تو میں بھی ان سے کہوں گا کہ وہ بھی جس طرح آپ لوگوں نے کیا ہے, شاہرام خان آپ نے, تو میں کامران بنگس سے بھی بات کروں گا کہ وہ بھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بتا دے کہ وہ بھی سیکنڈ شفٹ پہ چلے جائے تاکہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہو. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.